کہ رمز سے رمضان بنا ہے، مٹانے کا مہینہ، جلانے کا مہینہ، ختم کرنے کا مہینہ، نیست و نابود کرنے کا مہینہ، بھسم کرنے کا مہینہ، جلا کر راکھ کر دینے کا مہینہ، یہ ہے رمز سے رمضان۔ یا اللہ اس مہینے میں آدمی کیا جلاتا ہے، کیا برباد کرتا ہے، کیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا خالق حقیقی ہے، ہم سب کا معبود ہے، ہم سب کا مسجود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، وہ اللہ جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے کوئی چیز چھین لے تو ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی۔ اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہی ذات علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کی ہر شے پر قادر ہے۔ اس کا بے پناہ شکر اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک یعنی رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، اور بہترین ایک سرمایہ بھی ہے، اس حیثیت سے کہ میرے بندو، پورے سال تم نے جو اپنے آپ کو گناہوں میں اور سماج اور معاشرے کی گندگیوں میں اپنے آپ کو رکھ کر پال پوس کر جو بڑا کیا ہے، اور پورے سال تم سے نیکیوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم تمہیں یہ گفٹ کے طور پر یہ مہینہ عطا کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر رو رو کر، دعائیں کر کے، گڑ گڑا کر اپنے معبود حقیقی کو منا لو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اپنے آپ کو بخشوا لو،
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک کے خاک آلود ہو اس کی ناک، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خاک آلود ہو وہ شخص، نیست و نابود ہو وہ شخص، تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اب ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پڑھی، اور وہی اس مہینے کے تعلق سے اکثر خطبہ، علماء، مقررین اپنے وعظ اور اپنے جلسے اور اپنے خطبوں میں اسی کو پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور اس کے بعد ایک تاریخ بتائی اس روزے کی کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ظلم کا پہاڑ تمہارے اوپر توڑا ہے اور بھوکا اور پیاسا رکھ کر وہ تم پر کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو تم سے پہلے کی امتوں میں بھی اس کا ثبوت ملے گا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا تھا۔ تمہارے اوپر جو روزے ہم نے فرض کیے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک غرض و غایت ہے۔ اس روزے کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پہلے لفظ پر غور کیجئے گا، تھوڑی سی تشریح بھی کرتا چلوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، عربی زبان کے اندر روزے کو صوم اور صیام دونوں کہا جاتا ہے، صوم بھی اور صیام بھی، اور دونوں عربی زبان میں مصدر ہیں، صام یصوم صومن اور صام یصوم صیامن، یہ دونوں عربی زبان میں مصدر ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ صام یصوم کے معنی ہوتے ہیں صوم کا رکنا، ٹو اسٹاپ، رک جانا۔ یہ تو لغوی معنی ہو گیا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں روزے کے اندر اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور اسی طریقے سے ہر حرام کام سے، جو سال کے 12 مہینے حرام ہے لیکن اس مہینے میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ کوئی آدمی گالی دے یا کوئی آدمی بدتمیزی سے پیش آئے تو اس وقت بھی خاموشی اختیار کر لے، اپنے آپ کو روک لے، اس کا جواب نہ دے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، جبرائیل کے ذریعے حکم دیا تھا کہ اے مریم، جب تمہارے اس بچے کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اپنے حکم سے، اس کے بارے میں اگر کوئی تم سے بحث کرے، تکرار کرے، تم سے ضد کرے اور تم سے کوئی لا یعنی بات کہے، تو ان سے کہنا کہ انی نظر تو کہ میں نے نظر مانی ہے صوم الیوم، آج چپ کے روزے کی، میں نے چپ رہنے کی نظر مانی ہے۔ قرآن پڑھیے، سورہ مریم کی تلاوت کیجئے، انی نظرت للرحمانی صومن، میں نے آج روزے کی نیت رکھی ہے، یعنی چپ کے روزے کی، میں کچھ نہیں بولوں گی، آج میں کچھ نہیں کہوں گی، کسی انسان سے کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ تو کسی کی بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور اپنے آپ کو خاموش رکھنا اور اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو روک لیا بدتمیزی کرنے سے، اپنے آپ کو روک لیا کسی کی گالی کا جواب دینے سے، اس کو بھی روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی رک جانا، اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ اب غور کریں ہم اور آپ،
جس سوسائٹی اور سماج میں ہم رہ رہے ہیں، اس روزے کا کتنا اثر ہمارے اور آپ کے اوپر ہو رہا ہے، ہم اور آپ کتنے اپنے آپ کو کتنا روک رہے ہیں۔ ہم نے روزے کا صرف ایک مفہوم سمجھ رکھا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے روک لیا جائے دن بھر، اور پانی پینے سے روک لیا جائے، اور جو چیزیں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بیڑی سگریٹ پان تمباکو کھینی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دن میں ہم اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، اپنے آپ کو بیوی سے جماع اور صحبت سے روک لیں، بس اسی کا نام روزہ ہے۔ اور جھوٹ ہم جیسا پہلا بولتے تھے ویسے بولتے رہیں، غیبت جو پہلے کرتے تھے وہ ہم کرتے رہیں، برائیاں ہم جو پہلے کرتے تھے وہ کرتے رہیں، اور جو تمام لغویات میں ہم پہلے جو ہم سے ہوتی تھی وہ ہوتی رہیں، ہم اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں اور جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہم جس بزنس سے جڑے ہوئے ہیں کاروبار سے یا زمین اور پراپرٹی کے دھندے سے، ہم اس میں جو جھوٹ سے کام پہلے لیتے تھے وہ اب بھی لیتے رہیں۔ معاف کیجئے گا، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نہ روکیں اور یہ سمجھ لیں کہ کھانے اور پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے، تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ روزے کا معنی کو عربی میں جو صوم کہتے ہیں اور اس کا معنی ہی رکنا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے ہاتھ کو بھی برائی سے روک لو، اپنے پیر کو بھی برائی سے روک لو، اپنی آنکھ کو بھی برائی سے روک لو، اپنے کان کو بھی کسی کی غیبت چغلی سے کے سننے سے اپنے آپ کو روک لو، اپنے ہارٹ اور اپنے دل کو بھی برے خیالات سے، اپنے اذہان و قلوب کو بھی روک لو۔ ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو معاف کیجئے گا، روزہ نہیں۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایسے روزے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمانو والو تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور صوم و سیام کا معنی میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ اس مہینے کا نام بھی رمضان۔ اگر ہم رمضان کا معنی بھی دیکھیں تو بڑا تعجب ہوگا کہ کیسی مناسبت ہے۔ رمضان سب سے پہلے جو روزہ جو فرض ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ مہینہ رمضان کا تھا، اور اس وقت سخت گرمی پڑتی تھی اور اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ زمین پر اتنی گرم کر دیتی تھی زمین کو کہ ننگے پیر چلنا زمین پر مشکل تھا، اور ننگے پیر رکھنے پر پیروں میں پھلک پڑ جایا کرتے تھے۔ اتنی سخت گرمی میں یہ روزہ فرض ہوا تھا، اور اسی لیے اس مہینے کا نام پڑا تھا رمضان۔ رمضان رمز سے مشتق ہے، اور رمز کا معنی عربی میں ہوتا ہے جلانا، رمز کا معنی عربی میں ہوتا ہے جھلسانا، رمز کا معنی عربی میں ہوتا ہے برباد کرنا، رمز کا معنی عربی میں ہوتا ہے مٹانا۔ رمز مختلف صلات کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کا کم و بیش ایک ہی معنی ہے جلانا، جھلسانا، برباد کرنا، تباہ کرنا، نیست و نابود کرنا، مٹانا۔ یہ رمز کا معنی کہلاتا ہے۔ چونکہ رمز سے رمضان بنا ہے، مٹانے کا مہینہ، جلانے کا مہینہ، ختم کرنے کا مہینہ، نیست و نابود کرنے کا مہینہ، بھسم کرنے کا مہینہ، جلا کر راکھ کر دینے کا مہینہ، یہ ہے رمز سے رمضان۔ یا اللہ، اس مہینے میں آدمی کیا جلاتا ہے، کیا برباد کرتا ہے، کیا بھسم کرتا ہے؟ تو اس کی تشریح میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں چونکہ اس پورے مہینے کا روزہ رکھ کر انسان اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، اپنی انا کو جلاتا ہے، اپنی ضد کو برباد کرتا ہے، اپنے آپ کو گرا کر کتاب اللہ اور سنت رسول پر اپنے آپ کو جانثار کر دیتا اور قربان کر دیتا ہے، اپنی جھوٹی انا مٹا دیتا ہے، اپنا جھوٹا تکبر ختم کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو آگ کی بھٹی میں جلا کر راکھ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ہے رمضان، گناہوں کو جلانے کا مہینہ، گناہوں کو برباد کرنے کا مہینہ، اپنی جھوٹی آن بان شان تکبر اور ان تمام چیزوں کو برباد اور مٹا دینے کا مہینہ۔ اگر اس مہینے کے اندر آدمی تکبر اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا تو رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس مہینے میں نیکیاں کر کے وہ اپنے گناہوں کو جلا نہیں سکا، میرے بھائیوں، تو اس روزہ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں اور اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان روزہ رکھ کر
اپنے اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ دیکھ، میں نے تو تیرے حکم پر کھانا حلال تھا لیکن چھوڑ دیا، گوشت حلال تھا لیکن چھوڑ دیا، پانی حلال تھا لیکن چھوڑ دیا، شربت حلال تھا لیکن چھوڑ دیا، بیوی حلال تھی جس کو تیرے ہی کلمے کے ذریعے ہم نے اپنے اوپر حلال کیا، لیکن تیرے حکم پر 1 مہینے کے لیے ہم نے حرام کر لیا، چھوڑ دیا۔ اے اللہ، جب ہم تیرے حکم پر 1 مہینے تک حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو تیرے منع کرنے پر ہم سال کے 12 مہینے حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، ہر روزے کے دن، ہر روزے کے افطار کے وقت اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب غور کرو، پانی تو حلال ہے لیکن اس وقت آپ نہیں پی سکتے، گناہ گار ہوں گے۔ بیوی تو حلال ہے، وہ کھانا پکا کر کھلا رہی ہے، آپ کھائیں گے، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں بھی آپ اس کو اپنی بائک پر بٹھا کر، اپنی گاڑی میں بٹھا کر بازار لے جا سکتے ہیں، شاپنگ کرا سکتے ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ آپ کو بیوی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے، صرف ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق سے روکا گیا ہے، اور آپ نے اللہ کے اس حکم کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے اس کو مان بھی لیا کہ ہم قریب نہیں ہوں گے۔ حلال بیوی، لیکن اس موقع پر اگر آپ نے روزے کی حالت میں اگر اس سے قربت بھی حاصل کر لی تو جانتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کا روزہ تو خراب ہوگا ہی ہوگا، وہ روزہ تو آپ کا بیکار ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کے اوپر اسی دنیا میں پینالٹی بھی لگے گی، آپ کے اوپر پنشمنٹ بھی آپ کو دیا جائے گا، اور اگر آخرت کی اور جہنم کی سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اس کا پنشمنٹ پورا کر لو، سزا پوری کر لو، اور وہ سزا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھو، اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ، وہ بھی مسلسل، کنٹینیو، ریگولر، پے در پے، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ، تب جا کر آپ کی یہ سزا اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ یہ پنشمنٹ ہے، اور اس روزے کو پورا بھی کرنا پڑے گا جس روزے کی حالت میں آپ نے اپنی بیوی سے قربت حاصل کی، یعنی اس روزے کو چھوڑ کر یہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کو 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے، وہ بھی کنٹینیو، پے در پے، مسلسل، شہرین متتابعین، بیچ میں ایک بھی روزے کا غیب نہیں ہونا چاہیے، عمدن قصدن، جان بوجھ کر۔ بیمار ہو جائیں الگ بات ہے، اور ایسی بیماری جس میں ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ نہیں اب روزہ مت رکھیے خطرہ ہے، تب ایسا نہیں ہلکا سا زکام ہو گیا تو آپ نے روزہ چھوڑ دیا، ہلکا سا سر میں درد ہو گیا آپ نے روزہ چھوڑ دیا، نہیں، ڈاکٹر بیماری کو تجویز کرے گا اور کہے گا کہ نہیں صاحب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری آپ کی کافی پیچیدہ ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تب اتنے روزے مان لیے جائیں گے جتنے آپ نے رکھ لیے ہیں، اور بقیہ جب آپ اس بیماری سے صحیح ہوں گے، 60 میں جتنی کمی ہوگی بعد میں اتنے روزے آپ اور رکھیں گے۔ لیکن حالت صحت میں اور تندرستی میں آپ نے 50 روزے رکھ لیے اور ایک دن آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، چلیے ٹھیک ہے ایک دن میں سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں 10 اور رہ گئے بعد میں پورا کر لیں گے، جہاں آپ نے ابدن قصدن جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا، آپ کے پچھلے 50 روزے بیکار ہو گئے ہیں، اب آپ کو پھر سے 1 سے 60 پورے کرنا پڑیں گے۔ اتنا زبردست پنشمنٹ صرف اس بات پر کہ میں نے ہی بیوی کو حلال کیا ہے اور میں ہی آپ کے لیے 1 مہینے تک بیوی کو حرام کر رہا ہوں، دن میں روزے کی حالت میں، ہاں رات کے اندر آپ شام میں روزہ افطار کے بعد اپنی بیوی سے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ تو روزہ نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے اوپر پوری طریقے سے نافذ کرنے کا۔ کئی فائدے ہیں اس رمضان کی، کئی فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت تو اللہ تبارک و تعالی، ابھی میں رمضان کی فضیلت بتلا رہا ہوں،
روزے کی فضیلت شاید بتانے کا موقع نہ مل سکے، پہلے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیے. جب مہینے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں گے تب آدمی اس مہینے کے روزوں کے مقام و مرتبے کو سمجھے گا. اس مہینے کی پہلی فضیلت کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا. یہ رمضان کی پہلی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی برکت سے رمضان کے مہینے کو مالا مال کیا ہے. رمضان کی اہمیت اور مقام و مرتبے کو بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ قرآن جس کی عظمت اور جلالت اور عظیم ہونے کا دعویٰ صرف مسلمان ہی نہیں کرتا، غیر مسلموں کو بھی اعتراف ہے، اور وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کی واحد پہلی سرکشت اور محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. غور کرو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا فلہ حسنۃ. جس نے قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور اس ایک نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا اللہ اس کو ایک نیکی دے گا. فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی 10 گنا اللہ اس کو بڑھا دے گا. تو جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکی ملے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جب تم قرآن پڑھو گے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو گے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ایک حرف ہے. نہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، الف الگ ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام الگ ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم الگ ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم یہ تینوں ایک حرف نہیں ہے، یہ تینوں 3 حرف ہیں، اور اللہ ہر حرف پر 10 نیکی دے گا. تو جس نے الف لام میم کی تلاوت کی اس کو 30 نیکی ملیں گی، وہ بھی عام دنوں میں. لیکن رمضان کے دنوں میں نیکیوں کا حساب و کتاب صرف اللہ کو معلوم ہے. وہ 70 گنا بھی بڑھا سکتا ہے، وہ چاہے تو ہماری نیت اور ہمارے دل کے اعتبار کرتے ہوئے وہ 700 گنا تک بھی بڑھا سکتا ہے. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہمارے دلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس نیت سے اور کس جذبات سے اور کس جذبے سے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى شامکم ولا الى صورکم، وہ تمہارے جسم اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. ہمیں اور آپ کو رمضان کی اہمیت اور مقام کو سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا. اور اس کی دیگر اہم فضیلتیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات چاند ہونے کے بعد سے ہی شروع، شعبان کے 29-30 دن پورے چاند ہوا، یہ پہلی رات جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلی رات میں کیا کرتا ہے؟ صفدت الشیاطین. رمضان کی فضیلت دیکھیے، جیسی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. ومردۃ الجن، اور تمام سرکش جناتوں کو بھی پابے زنجیر کر دیا جاتا ہے، ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. بہت مشکل مسئلہ ہے مولانا صاحب، جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور
शायद और जो सरकश जिन हैं उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, तो फिर शराब खाने क्यों खुले होते हैं? फिर रात में तरावी के बाद फिर घंटा घर पे पूरी पूरी रात आदमी नाजायज तौर पर अपनी रातें क्यों बर्बाद करता है? फिर शबे कदर की वो सारी रातें घंटा घर के नजर कैसे हो जाती हैं, और पूरी पूरी रात बाजारों में चाय नोशी में कैसे? ये सब भी तो शैतानी काम है, वल्लाह ये सब शैतानी काम है। लेकिन वक्त नहीं है, 12:50 तक ही आपका खुतबा होता है, 5-10 मिनट इमाम साहब बोले, अगर ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, नहीं बता सकता इस मसले पर, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूं कि पूरे साल तक शैतान ने जिनके दिलों में, जिनके सीनों में बैठकर अंडे और बच्चे दिए हों, बहुत सख्त जुमला मैंने बोला है, पूरे साल तक जिन्होंने शैतान को अपने दिल में बसाया हो और शैतानों ने उनके दिलों में अंडे और बच्चे दिए हों, वो इतनी आसानी के साथ सारी शैतानी हरकतें कैसे छोड़ सकते हैं? जबकि उनके दिलों में शैतानों ने अंडे और बच्चे दिए हैं, इतनी आसानी के साथ वो सारी हरकतें एक महीने के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। पूरे साल तक जिन्होंने शैतान को अपना भाई समझा हो, उनको अपने घरों में रखा हो, टीवी की शक्ल में, सीरियलों की शक्ल में, गंदी और फहाश वीडियो की शक्ल में, लायानी चीजों की शक्ल में, उठते बैठते चलते फिरते जिन्होंने शैतान से दोस्ती कर रखी हो और उस खुले हुए दुश्मन को अपना दोस्त समझा हो, माफ कीजिएगा, रमजान के चांद के होते ही वो फौरन इन तमाम चीजों से कैसे बाज आ सकता है? उसके असरात तो बाकी रहेंगे। फिर भी इस महीने के अंदर शैतानी काम उतने नहीं होते हैं जितने आम दिनों में होते हैं। जितने नमाजी आपको इस महीने में मिलेंगे, जितना कुरान की तिलावत करने वाले आपको इस महीने में मिलेंगे, जितना सदका और खैरात करने वाले आपको इस महीने में मिलेंगे, वो दूसरे महीनों के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। जितना कुरान की तिलावत इस महीने में लोग करते हुए नजर आएंगे, दूसरे महीने में नहीं। यही चीज है कि हम शैतान की पकड़ को कमजोर कर देते हैं, उसके बहकाने और वरगला के असर को कमजोर कर देते हैं। तो पहली चीज क्या है? कुरान नाजिल हुआ है इस महीने में। दूसरी ये कि जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह सरकश और जिन्नातों को बेड़ियां डाल देता है, शैतानों को कैद कर देता है। और चौथी फजीलत की तरफ देखिए आप, वगुल्लिक़त अब्वाबुन्नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम के दरवाजे हर वक्त बंद रहते हैं, लेकिन रमज़ान में उनकी शिद्दत और ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह ताला की रहमत है कि जहन्नम के दरवाज़ों को हमेशा बंद रखता है। जैसे जेल का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, जब कोई मुजरिम जेल के दरवाजे तक लाया जाता है तब जेल का दरवाज़ा खोला जाता है और फिर गेटमैन उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर का आदमी ना अंदर जाए, ना अंदर का आदमी कोई बाहर आए। इसी तरीके से जब किसी की बेल हो जाती है, जब जमानत हो जाए या बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तब वो अपनी मोहर दिखाता है गेटमैन को लगी हुई, तब जेल का दरवाज़ा खोला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से कह रहा है कि मेरे बंदों, जहन्नम के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं, अब तो कम से कम गुनाह छोड़कर मेरी रहमत के साए में आ जाओ। देखो मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूं कि हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुम्हारे लिए नेकियों का मौसम हम लाए हुए हैं। इस मौसम में तुम और ज्यादा नेकियां करके अपने दरवाजे को और सख्ती से बंद कर सकते हो, जो रमजान के बाद भी ना खुले। तुम मुजरिम की हैसियत से जहन्नम के अंदर दाखिल मत हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, गुल्लिक़त अब्वाबुन्नार, जहन्नम के दरवाजे हमेशा अल्लाह बंद रखता है, लेकिन रमजान में उसकी शिद्दत और बढ़ जाती है और नेकियों का फराहम का मौका देता है। फिर क्या कहा? फलम युफ्तह मिन्हा बाब, तिरमिज़ी अब्वाबुस्सियाम के अल्फाज हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर उसमें से कोई दरवाजा खोला नहीं जाता। फलम युफ्तह मिन्हा बाब, कोई दरवाजा खोला नहीं जाता। और इस महीने की 5वीं फजीलत की तरफ जरा देखिए, वफुतिहत अब्वाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिन्हा बाब, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। जन्नत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। रमज़ान के
بعد بھی اور رمضان کے اندر بھی. لیکن رمضان کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, رمضان میں اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے اصحاب جود و سخا, جیسے فیاض لوگ, صدقہ و خیرات کرنے والے اور غریبوں کے ہمدردی کا اعلان کرنے والے کہ آؤ تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. ہے کوئی بیوہ عورت جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اور جس کے بچے بھوکے ہیں, آؤ میرے پاس, رات کے 12 بجے بھی تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جیسے حاکموں اور عادلوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند آئے اور آؤ ہم سے مانگو, ہم تمہاری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ کہتا کہ ہم نے جنت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے پوری تمہارے لیے کھول رکھے ہیں, رمضان کے بعد بھی اور رمضان کے اندر بھی. لیکن رمضان میں ہم نے اس کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. آؤ, ہمارا یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے, اس دروازے کے اندر تم داخل ہو جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو کہ اللہ کا رحمت کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھنا اور کبھی بند نہ کرنا, اور جنت جہنم کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا اور کبھی نہ کھولنا, یہ اپنے بندوں سے رحمت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ میرے بندے, میں نے تو تیرے لیے دروازہ بند کر دیا, اب تو خود ہی گناہ کر کر کے جہنم کے دروازے پر آ رہا ہے. تو میرے دربان وہ فرشتے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں, تیرے جسم پر گناہوں کا ٹھپا لگا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر ویسے ہی اندر کر دیں گے, تجھے دروازہ کھول دیا جائے گا. میرے بھائیوں, ذرا رحمتوں کا نچوڑ تو دیکھو آپ, رحمتوں کی بارش تو دیکھو آپ. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. اور اللہ کی رحمت کا ایک نشان یہ بھی دیکھیے اس مہینے کے اندر, پورے مہینے میں, وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ. اس پورے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور گناہگار بندوں سے برائیوں سے رک جانے کا اعلان کرتا ہے. وَنَادَى مُنَادٍ, اور ایک منادی پکار پکار کر کہتا ہے, ایک اعلان کرنے والا پکار پکار کر کہتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ, اے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ, اے گناہ کے کرنے والے اپنے گناہ سے باز آ جا, اے گناہ کے کرنے والے اپنے گناہ سے رک جا. میرے بھائیو, اللہ اعلان کروا رہا ہے, ایک فرشتے کو متعین کر دیا. اور کیا چاہیے اللہ کی رحمت؟ جیسے ایک باپ اپنی بیٹے کو روزانہ سمجھاتا, بیٹے بائک آہستہ چلانا, بیٹے اپنے ہاتھ پہ چلانا, بیٹے سگنل کا خیال رکھنا, جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے, اللہ رب العالمین تو باپ اور ماں کی ممتا سے بھی کہیں زیادہ اپنے بچے سے, اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ متعین کر دیا ہے جو رمضان کی ہر رات اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ, اے گناہ کے کرنے والے اللہ کے لیے رک جا, بس کر. اللہ نہیں چاہتا کہ تو گناہ کر کے جہنم کا شکار ہو جا, رک جا. غور کریے, یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. اور اس مہینے کی گنتی مجھے اب یاد نہیں رہی, آپ خود گنتی یاد رکھتے چلیں اور کرتے چلے. غالباً 6 یا 7ویں فضیلت اس مہینے کی ہے. وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اللہ رب العالمین ہر رات میں افطاری کے وقت, ابن ماجہ کی روایت میں عند کل فطر کا لفظ موجود ہے, ہر افطاری کے وقت, ہر شام کو افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ان کی گنتی کتنی ہے کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن اتقا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ 1-2 نہیں, بہت سے بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اللہ رب العالمین افطاری کے وقت, یعنی رات میں, جب افطاری کا وقت ہو گیا تو رات شروع ہو گئی, وہیں سے شام شروع ہو گئی. عربی کا مہینہ وہیں سے بدلا جاتا ہے. عورتوں کی عدت چاہے وہ طلاق کی ہو یا شوہر کے مر جانے کے بعد بیوہ ہو جانے کی عدت ہو, وہیں سے شروع ہوتی ہے. اگر مغرب سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے بھی کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ پہلا دن مانا جائے گا, اور مغرب کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی نے طلاق دی تو مغرب کے بعد والا پہلا دن نہیں مانا جائے گا, اس کے دوسرے دن
والا پہلا دن مانا جائے گا، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے ہی بچے کے عقیقے کا معاملہ ہے، جیسے آج جمعے کا دن بچہ پیدا ہوا، اگر مغرب سے 1 منٹ، سورج ڈوبنے سے 1 منٹ بھی پہلے ہوا تو جمعے کا دن مانا جائے گا، یعنی جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات۔ اب جمعرات کو آپ کو عقیقہ کرنا پڑے گا، اور جمعے کے دن مغرب کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جمعے کا دن شامل نہیں کیا جائے گا، سنیچر سے پہلا دن مانا جائے گا، کیونکہ اب یہاں سے سنیچر لگ گیا ہے۔ سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اب آپ کو جمعے کے دن اس کا عقیقہ کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ تو وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان کی ہر رات میں کرتا ہے۔ غور کرو، اگر 29 روزے یا 30 روزے ملے تو کتنے جہنمیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلتیں ہیں۔ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ آپ غور کریے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، رمضان کی اہمیت، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف، صغیرہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، صغیرہ سارے گناہ معاف۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے پورے مہینے کا قیام کیا، پورے مہینے کا قیام کیا، پورے مہینے کا ہے، معاف کیجئے گا، یہ 5 دن کا اور 10 دن کا قیام نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کل بھی میرا ایک پروگرام تھا جی سی ہاسپٹل میں، ڈالی گنج کراسنگ پر جو ہاسپٹل ہے، وہاں ایک بچے نے ختم کیا۔ اب چونکہ میرے والد صاحب وہاں پر ایڈمٹ رہے ہیں، ابھی کچھ دن ان کا علاج چلا، تو اس نے کہہ دیا تھا وہاں کے ڈاکٹر نے کہ مولانا صاحب آ جائیے گا، آج بچے کا ختم ہے۔ تو میں ایسے ہی چلا گیا کہ چلیے تھوڑا سا 5-10 منٹ بول دوں گا۔ ٹیلے والی مسجد کے امام صاحب بھی تھے وہاں، ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، 3 پارے روز پڑے گئے اور 10 دن میں 30 پارے ہو گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے مہینے کا قیام ہے، اور میں نے یہ ہمارے ویڈیو بنانے والے بچے یہ گئے تھے وہاں پر، انہوں نے کل کی ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے کل اس تقریر میں بھی یہ کہا تھا کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور پورے مہینے کی تراویح، یہ 5 پارے کی اور 6 پارے کی تراویح نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کو بہت ہی تلاوت کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اور ٹھہر کے پڑھنا ہے، یہ چیز مین چیز ہے۔ ورنہ لوگ ایک دن میں بھی پورا قرآن پڑھ کے ختم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے قرآن کا احترام نہیں، ایسا کر کے قرآن کا تمسخر اڑایا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ بشارت پورے مہینے رمضان میں تلاوت قرآن کرنے والے اور تراویح پڑھنے والے جو پورے مہینے قیام کرتے، ان کے لیے فضیلت رکھی گئی ہے کہ جو رمضان کے پورے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی میں نے رمضان کی فضیلت بیان کی، ابھی روزے کی نہیں۔ اب روزے کا ثواب، روزے کی فضیلت، روزے کی خصوصیات کیا ہیں، کبھی موقع ملے گا تو اس کے سامنے بات رکھی جائے گی آپ کے سامنے، اور نہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرا اگلا خطبہ تو میرا انشاءاللہ اٹاوا میں ہوگا، تو اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ رمضان کے روزوں کی جو فضیلت تو نے رکھی ہے، ہم سب مسلمانوں کو اس سے پوری طریقے سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے آخری لفظ لعلکم تتقون، تقوی کیا ہے، تقوی کیسے، تقوی کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، ابھی اس مفہوم کو بھی میں ادا نہیں کر سکا، انشاءاللہ پھر کوئی دوسرے موقع پر اس کو دیکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ صوم اور صیام کا جو معنی ہے روزے کا، وہ اس معنی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس معنی کے مطابق ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں تو شامل فرما دے جو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ الہ العالمین اس مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں بھی ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، ہم بہت گناہ گار ہیں،
میرے ہاتھ بھی اتنے اچھے نہیں کہ ہم تیرے آگے اٹھا سکیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرے آگے تیرے علاوہ کہیں جاتے بھی نہیں ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود اور مسجود سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور تیرے علاوہ ہم نے دعائیں مانگنا اور بھیک مانگنا کسی اور کے لیے جائز مانا بھی نہیں ہے کہ وہ جن سے لوگ مانگ رہے ہیں وہ خود تیرے فقیر ہیں، تیرے بھکاری ہیں، تو ایک بھکاری بھکاری سے کیوں مانگے؟ اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ معاف کرنے والا تو ہے، اور تو نے ہی کہا ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اگر زمین و آسمان بھر کر بھی تم نے گناہ کیے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے ہی کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اس لیے تیری رحمت کی امید لے کر تیرے دربار میں تیرے گھر میں موجود ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے یہ گناہگار بندے تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، مٹا نہ دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے، کیونکہ ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ ہمیں بخشوا سکیں، اس لیے ہمارے گناہوں کو بھی تو نیکیوں میں بدل دے، اور اے اللہ اس کے باوجود بھی ہم نہیں بخشے جا سکتے کیونکہ تیرا احسان اور تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس لیے فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے بخش دے، اپنے احسان سے بخش دے، اپنے رحم و کرم کا مجھے مستحق بنا دے، اور اے اللہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔